نैना नैना हुए हैं तो इचारे किया है बेकरार शाह मदनी नैना हुए हैं तो इचारे किया है बेकरार शाह मदनी नैना हुए हैं तो इचारे तैबा बुला लो एक बार जिया है बेकरार शाह मदनी तैबा बुला नारा लगाइए नारा तकबीर नारा रिसालत शाह तैयबा कॉन्फ्रेंस सरकार की आमद आका की आमद मदनी की आमद ताहा की आमद मलजा की आमद मावा की आमद नारा तकबीर नैना हुए हैं दो इशारे किया है बेकरार शाह मदनी नैना हुए हैं दो इशारे किया है बेकरार शाह मदनी तैबा बुला लो एक बार किया है बंद समाज कीजिएगा। सरकार को लेके सिद्दीक़ अकबर ग़ारे सूर जब पहुँचे हैं तो अंदर बहुत सारे सुराख थे जिनको आपने कपड़े फाड़ फाड़ के बंद कर दिए, मगर एक सुराख बच गया जहाँ सिद्दीक़ अकबर ने अपने पाँव का अंगूठा लगा लिया। मगर उसी ग़ार में एक सांप है जो न जाने कितने बरसों से इसी तमन्ना में जी रहा है। सरकार आएंगे, हम इनका इंतजार करेंगे। आज वो घड़ी आ गई मगर रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या कहता है साहब कि ग़ार सूर की जब बंद कैलन सुराखा ग़ार सूर की जब बंद कैलन सुराखा ग़ार सूर की जब बंद कैलन सुराखा तो सिद्दीक़ अकबर से कहे लगल सापा सिद्दीक़ अकबर से कहे लगल सापावा क्या कि चरना चरना हटावा यारे ग़ार किया है बेकरार शाह मदनी चरना हटावा यारे ग़ार किया है बेकरार शाह मदनी नैना हुए हैं तो इचारे किया है बेकरार शाह मदनी। बोलिए सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के दौर से फैला, मैं कहता हूँ चलो मान लेता हूँ इस्लाम तलवार के दौर से फैला, मगर वो लोहे की तलवार नहीं बल्कि अखलाक व मोहब्बत की तलवार थी जिसके जरिए इस्लाम। एक देखिए, एक वाक़या, एक मंजर देखिएगा। जब मक्के में इस्लाम फैल रहा था, लोग इस्लाम के दामन में आते जा रहे थे। उन्हीं दिनों मक्के में एक बुढ़िया रहती थी जो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। एक दिन मक्के में गई और 360 बातिल खुदाओं के सामने अपना माथा झुका दिया, सर टेक दिया और कहने लगी अपने बातिल खुदाओं से कि मैं तुमको पूजती हूँ और खुदा भी तुमको कहती हूँ। बड़ा दुख है जो कि ये आज कल मैं रंज से
مجاہدین ہوں۔ کہتی ہے کہ وہ خم یہ ہے محمد ہے کوئی حاصل میں گھرانے میں کہ جس نے دین پھیلا رکھا ہے سارے زمانے میں، جس نے دین پھیلا رکھا ہے سارے زمانے میں۔ بڑھیا منت مان کے چلی آئی، اے میرے باطل خداؤ، اگر اسلام کا مشن رک جائے گا، اسلام کی تحریک رک جائے گی، اسلام کا پھیلنا بند ہو جائے گا تو میں تیرے لیے چڑھاوا لے کر کے آؤں گی۔ کئی مہینے گزر گئے، کوئی معاملہ حل نہیں ہوا۔ ایک دن گڑیا نے سوچا کہ اب یہ شہر مکہ میرے لیے بڑا دشوار ہو گیا ہے رہنا، لہذا اگر اپنا مذہب اپنا دھرم بچانا ہے تو یہاں سے کہیں چلا جانا ہوگا۔ رات بھر تیاری کرتی ہے اور ایک سامان کی کٹھری تیار کرتی ہے، دروازے پہ بیٹھ۔ وہ زمانہ آٹو کا نہیں تھا، کار کا نہیں تھا، بس کا نہیں تھا، ٹرین کا نہیں تھا، ہوائی جہاز کا نہیں تھا۔ لوگ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے یا پھر پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے بڑھیا، کہے کو بیٹھی ہے ضعیفہ ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی کہ اتنے میں اچانک چاند سی صورت نظر آئی، کہ اتنے میں اچانک چاند سی صورت نظر آئی۔ اللہ اللہ، بڑھیا نے دیکھا کہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل کوئی چہرے والا انسان، کوئی نوجوان ادھر سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے۔ ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اور اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے۔ بڑھیا کو کیا معلوم کہ آج اس کے مقدر کا ستارہ جگمگانے والا ہے۔ اللہ اللہ دیکھتی ہے، آواز دیتی ہے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا؟ بولیے بولیے دوبارہ۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا؟ تو آقا نے فرمایا کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ تو بڑھیا کہتی ہے کہا مزدور ہے کل تو چل گٹھری میری لے کر، اور میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر۔ آقا نے گٹھری اٹھا لیا، آگے آگے مصطفیٰ، پیچھے پیچھے بڑھیا، دونوں چلے جا رہے ہیں۔ بڑھیا سوچ رہی ہے کہ اب ہم مکہ سے باہر نکل رہے ہیں اور مذہب اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ سرکار مسکرائے جا رہے ہیں کہ بڑھیا تو دور نہیں ہو رہی ہے بلکہ تو اور قریب ہو رہی ہے۔ منزل آ گئی، بڑھیا نے کہا بیٹا میری گٹھری ہے، مجھ کو یہی لگانا تھا، لگی مزدوری دینے کے لیے، پیسہ دینے کے لیے۔ آقا کی سیرت، ان کا خلق عظیم ملاحظہ کیجیے، کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کام تھا اماں
ارے کوئی گھر اور خدمت ہو تو میں وہ بھی کروں پوری، کوئی گھر اور خدمت ہو تو میں وہ بھی کروں پوری۔ اے ماں یہ کوئی کام تھا جس کا تم مجھے پیسہ دے رہی ہے؟ ہم تو دنیا میں یتیموں مجبوروں بے سہاروں کو سہارا دینے ہی کے لیے آئے۔ بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تو بڑا نیک سیرت ہے، تیرا چہرہ بڑا نورانی ہے، تو بڑا سیدھا سادہ لگتا ہے، میرا کام تو نے کر دیا، پیسہ نہ لیتا ہے نہ لے، مگر مجھ بڑھیا کی ایک نصیحت مانتا جاتا۔ کیا ہے ماں؟ بولو۔ کہا کہ بیٹا مکے میں ایک نوجوان ہے جسے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ ایک مذہب پھیلا رہے ہیں جس کا نام اسلام ہے۔ اے میرے لال میں تم کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، کہیں چکر میں نہ آ جائے۔ اے میرے بیٹے تو سب سے ملنا، سب کے پاس جانا، مگر اس نوجوان جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے ذرا بچ کر کے رہنا، اس لیے کہ ہم بھی اسی کے ڈر سے بھاگ کر کے یہاں تک آئے ہے نا۔ سرکار سنتے رہے، سنتے کہا ماں آپ اجازت دو میں چلوں۔ کہا بیٹا تو نے میرا کام کر دیا، کچھ اپنا آتا پتا بتا کے جاؤ، تیرا آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، کچھ بتا کے جاؤ۔ تو کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، بولیے بولیے مجھے کے۔ کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا آغاز بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں، میں کیا آغاز بتلاؤں، میں کیا انجام بتلاؤں، میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہو، مجسم نور عزت ہو۔ کہا سر کو جھکا کر آپ نے میں ہی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا سر کو جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہو، میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہو۔ کہا سر کو جھکا کر آپ نے میں ہی محمد، کہا سر کو جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں۔ جب سرکار نے اپنا نام بتا دیا تو ہوا کیا کہ بڑھیا کی کچھری لے کے چل نبی جی، بڑھیا کی کچھری لے کے چل نبی جی، بڑھیا کی کچھری لے کے چل نبی جی، سیرت نبوی دیکھے بڑھیا وہ بولی، سیرت نبوی دیکھے بڑھیا وہ بولی کیا کہ کلمہ کلمہ پڑھب ہم توہار کیا ہے بے قرار شاہ مدنی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ بڑھیا کی کچھری لے کے چل نبی، بڑھیا کی کچھری لے کے چل نبی جی، سیرت نبوی دیکھ بڑھیا وہ بولی کہ کلمہ پڑھب ہم توہار کیا ہے بے قرار شاہ مدنی، نینا ہوئے ہیں تو چار کیا ہے بے قرار شاہ مدنی، کیا ہے بے قرار، کیا ہے بے قرار۔
دیکھیے اللہ ہاں پڑھنے کو تو میرے پاس بہت ہے، میں نے میٹر اتنا ہے کہ ہم کو ڈائری نہیں کھولنا ہے، بس دماغ کا پنہ پلٹ دیتا، لیکن کیونکہ ایسا ہے کہ ہمارے بعد بھی اور پروگرام ہے انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں سناؤں گا۔ بھی ایک فرمائش آ گئی ہے اور کیونکہ 96 میں نے پڑھا تھا نا، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے بیچ میں، دیکھیے کچھ ذہن آ جا رہا ہے، میں پڑھ دے رہا ہوں کہ سن لو ذکر ہے نبی ہم سنانے